حي على الفلاح. جب تبوک کے لشکر کی تیاری چل رہی تھی تو پچھلے سال قحط سالی کی وجہ سے مسلمانوں کے مالی حالات ذرا ٹھیک نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون العسرہ کی فوج تیار کرے گا، اس مشکل وقت میں کون ہے جو سامنے آئے گا اور بدلے میں جنت کا سودا کرے گا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا کہ میں 100 اونٹ میں ساز و سامان کے دیتا ہوں، سامان سے لدے ہوئے، اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے سوال کیا تو عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں 100 اور اونٹ سامان کے لدے ہوئے پیش کرتا ہوں، اور پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، عثمان پھر اٹھ گئے اور کہا میں اور 100 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ایسے ہی 7 بار کھڑے ہوئے، کچھ روایتوں میں تو 10 بار کھڑے ہوئے، تو انہوں نے بدلے میں 7 بار یا 10 بار جنت خرید لی، اور اس کے بعد 1000 دینار اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد عثمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، عثمان نے اپنے لیے جنت خرید لی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، آپ کی شرم آپ کو دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، آپ لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے، آپ کی ٹانگ مبارک تھوڑی کھلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، ابو بکر اندر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے جیسے لیٹے ہوئے تھے، کچھ بدلاؤ نہیں کیا۔ ابو بکر آئے، اللہ کے رسول سے بات کیا، ابو بکر چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت ملی، عمر اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے، نہ ہی کوئی بدلاؤ کیا، نہ اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، واپس چلے گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، دستک دی، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی آواز سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے کپڑے صحیح کیے، آپ نے اپنی ٹانگ مبارک کو ڈھکا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور پھر چلے گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں موجود تھیں، یہ سب دیکھ رہی تھی، پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو بکر اور عمر آئے تو آپ نہ اٹھے، نہ آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، مگر جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اور قحط بھی ایسا کہ لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، بھوک سے مرنے لگے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے بارش کی دعا مانگو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران لوگوں نے سنا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا قافلہ جزیرے کے شمالی حصے سے آ رہا ہے، جس میں بہت سا ضرورت کا سامان اور بہت سا کھانے کا سامان بھی ہے۔ تو دوپہر میں وہ بڑا قافلہ جس میں 1000 اونٹ تھے مدینہ پہنچ گیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر رکا۔ لوگ باہر آنے لگے، سامان کو نیچے اتروانے میں مدد کرنے لگے، اور تمام مال میں زیادہ تر کھانے کا ہی سامان تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے، اور مدینے کے بڑے بڑے تاجر جن کے پاس بہت دولت تھی وہ بھی آ گئے، اور کہنے لگے اے عثمان، ہم تم سے یہ سب خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم اس سب کی دگنی قیمت ادا کریں گے۔ عثمان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ کوئی اور ہے جو مجھے زیادہ دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اور زیادہ دے دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مجھے اور بھی زیادہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اور بھی زیادہ ادا کر دیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے، وہ جتنا تم دو گے وہ اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ وہ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم مدینہ المنورہ کے تاجر ہیں، ہم جانتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہاں آئے ہیں اس مال کے سودا کرنے کے لیے، تم نے کس سے بات کر لی ہم سے پہلے؟ کوئی بھی تمہیں اتنا نہیں دے گا جتنا ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان بولے میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اللہ نے مجھے اس کا 10 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ بولے کیا مطلب؟ وہ سب حیرانی سے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے، بولے عثمان کیا مطلب ہے تمہارا؟ عثمان بولے میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ جو 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے کھڑے ہیں،
میں انہیں مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ سب اللہ کی راہ میں ہیں، مجھے اس کا ایک درہم بھی نہیں چاہیے، یہ بس میرے اور اللہ کے درمیان سودا ہے، یہ تمام مال ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ یہ تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ایک اصلی ہیرو، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں، وہ دولت نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے جس کی مجھے خواہش ہے، مگر 3 چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، برہنہ کو کپڑے پہنانا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں میں ہی اپنی پوری زندگی لگا دی۔ وہ بھوکوں اور کمزوروں کو کھانا کھلاتے تھے، انہیں کپڑے دیتے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، اور رات رات بھر قرآن اور نماز میں بتاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن سے جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو بتایا کہ قرآن 7 مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے، معنی سب کے ایک ہی ہیں مگر الفاظ کئی جگہ مختلف ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوا، کیونکہ عرب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سب ایک لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، قریش کا لہجہ الگ تھا اور کچھ قبیلوں کا الگ، مگر سب عربی ہی بولتے تھے، اور یہ سب طریقے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور صحابہ نے قرآن کو مختلف لہجوں میں محفوظ کر لیا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مختلف جگہوں سے لوگ اذربائیجان آنے لگے، سیریا سے، عراق سے، اور ایک جگہ جڑنے لگے، تو نماز کے وقت میں وہ الگ الگ لہجوں میں قرآن سننے لگے، کوئی مالک یوم الدین پڑھتا تھا تو کوئی ملک یوم الدین، اور زیادہ تر ان میں نئے مسلمان تھے، اور وہ عرب بھی نہیں تھے، وہ فارس اور دوسری جگہوں سے تھے، تو وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے، تو انہوں نے اس میں اختلاف شروع کر دیا۔ تو جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ اختلاف دیکھا تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں میں ایک بڑے اختلاف کی وجہ بن سکتی ہے، تو وہ فوراً اذربائیجان سے نکل کر مدینہ المنورہ پہنچے اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے، اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، اس قوم کو ایک قرآن پر متحد کر دیجئے، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات بتا دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اکابر صحابہ کو مشورے کے لیے بلا لیا، مگر سب نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس موضوع پر کیا کیا جائے، آپ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میری رائے یہ ہے کہ قرآن کا ایک سٹینڈرڈ ورژن تیار کیا جائے جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہو، پھر ہم اس کی نقل تیار کرتے ہیں اور تمام مسلم دنیا میں اسے بھیجتے ہیں، پھر سب کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی جیسا قرآن ہوگا۔ تو سب اکابر صحابہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اس بات پر اتفاق کیا، اور اس کام کو شروع کیا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وہ نسخہ منگایا جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، اور وہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے وہ نقل منگائی، وہ نسخہ منگایا، اور آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 صحابہ کی ایک کمیٹی تیار کی جو قرآن کا وہ نسخہ تیار کرے جو آگے بھیجا جائے گا۔ زید ابن ثابت، عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن حارث، 4 عظیم صحابہ جو قرآن کے بڑے عالم تھے، ان سب نے مل کر قرآن کا وہ نسخہ تیار کیا، وہ نقل تیار کی جو آج ہم سب کے سامنے ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، کئی علاقے اور صوبے اسلامی سلطنت میں شامل ہو رہے تھے۔ رشیا کے کچھ صوبے، سائپرس، آرمینیا اور نارتھ افریقہ، یہ سب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہو چکے تھے، اور لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، مگر کچھ لوگ تھے جنہیں یہ سب ناپسند تھا۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑے مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس نے یہ افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی جگہوں کا گورنر مقرر کر رہے ہیں، جبکہ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی منتخب کیے گئے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی تھی۔ یہ سب ایک فتنہ تھا جو عبداللہ ابن سبا نے کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ مسلمان اب پوری دنیا میں پھیل رہے تھے، ان کے پاس زمینیں تھیں، ان کے پاس بڑی زرخیز زمینیں تھیں، مغرب سے مشرق تک اسلام کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ تھا کہ ان میں اندرونی تنازع پیدا کیا جائے۔ تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں میں نفرت پھیلانی شروع کر دی، اور لوگوں سے یہ کہا جانے لگا کہ حضرت علی ابن ابی طالب
خلافت کے اصلی حقدار ہیں، انہیں ہی مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ ہمارے خلیفہ عثمان ہیں۔ حضرت علی ان سب کے ساتھ نہیں تھے، مگر یہ فتنہ، یہ بغاوت تھمی نہیں بلکہ بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھ گئی کہ اس فتنے کے چلتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔